الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ ناممکن ہے اگر آپ میں سے کسی کو شاعری کا شوق ہو اور وہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ اور عموماً یہ سوال پوچھا جاتا ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو کے ان ممتاز ترین شاعروں میں سے ایک ہیں جن کو غیر معمولی اور عظیم شاعر کا نام بھی دیا جائے تو کوئی غلط بات نہ ہوگی۔ مرزا غالب نے اردو میں بھی شاعری کی اور فارسی میں بھی، مگر ان کے انتقال کے 150 سال گزر جانے کے باوجود ان کی فارسی شاعری کو اس قدر قابل افتخار قرار نہیں دیا جا سکا جس قدر ان کی اردو شاعری کی عظمت، ہمہ اور فکری و فنی جدت کا اعتراف کیا گیا۔ 1969 میں غالب کی وفات کو 100 سال پورے ہوئے تو ہندو پاک میں بالخصوص اور ساری دنیا میں بالعموم صدی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ رسالے نکالے گئے اور بعض بنیادی نوعیت کے تحقیقی اور تنقیدی منصوبوں پر عمل درآمد کی طرف توجہ صرف کی گئی۔ اس نقطے کی طرف کم لوگوں نے توجہ صرف کی ہے کہ غالب کے انتقال کے بعد 100 سال کے عرصے میں غالب نہیں اور غالبیات کے مختلف گوشوں تک رسائی حاصل کرنے کی اتنی کوششیں نہیں کی گئیں جس قدر غالب صدی تقریبات کے تقریباً 40 سال کے عرصے میں غالب پر تحقیق و تدوین و تنقید کا ذخیرہ جمع کیا گیا ہے۔ اس عرصے میں غالب کی شاعری کی عظمت کا اعتراف عالمی پیمانے پر کیا گیا، اور اس زمانے میں غالب کو محض اردو کا نہیں، محض ہندوستان کا نہیں، بلکہ ممتاز ترین عالمی زبانوں کے نمائندہ ترین شاعروں میں شمار کیا جانے لگا ہے۔ مرزا غالب کا صحیح استحقاق ہی تھا جس کو نہ صرف یہ کہ بجا طور پر تسلیم کیا گیا ہے، بلکہ بعض دانشوروں کا خیال تو یہ ہے کہ امتداد وقت کے ساتھ غالب کی مقبولیت اور معنویت کا مزید اعتراف کیا جانا ابھی باقی ہے۔ مرزا غالب نے اپنے اجداد کا ذکر کرتے ہوئے ایک خط میں لکھا ہے کہ میرا سلسلہ نسب ابن فریدون سے ملتا ہے۔ مرزا غالب کے دادا کا نام فوقان بیگ خان تھا۔ مرزا نے خود کو جس ابن فریدون کے سلسلہ نسب کا ایک فرد بتایا ہے، فوقان بیگ براہ راست ان کے اخلاف میں سے تھے۔ ان کا اصل وطن سمرقند تھا۔ فوقان بیگ اپنے والد سے خفا ہو کر شاہ عالم کے عہد میں سمرقند سے ہندوستان چلے آئے تھے۔ اس وقت وہ صرف ترکی زبان بولتے تھے۔ ہندوستان آ کر پہلے وہ لاہور میں قیام پذیر ہوئے اور پھر دہلی آ گئے تھے۔ وہ دہلی سے نواب ذوالفقار دولہ کے ویلے سے شاہ عالم کی بارگاہ میں باعزت طریقے سے ملازم ہوئے۔ ان کے 4 بیٹوں میں سے ایک کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ مرزا غالب عبداللہ بیگ کے صاحبزادے تھے۔ مرزا عبداللہ بیگ کی ولادت دہلی میں ہوئی تھی۔ اس وقت ان کے والد مرزا فوقان بیگ خان بقید حیات تھے۔ انہیں روزگار کی چنداں فکر نہ ہوئی، مگر ان کے انتقال کے بعد جب با اقتدار حکمرانوں کی حیثیت کمزور پڑنے لگی اور سلطنت مغلیہ کا حال دگرگوں ہونے لگا تو انہوں نے کچھ کھانے کمانے کی فکر کی۔ انہوں نے لکھنؤ اور حیدرآباد میں وقتی ملازمتیں حاصل کی، مگر ان جگہوں پر استحکام نہ ملا تو بعد میں راجستھان میں بختیار سنگھ کی فوج میں ملازمت حاصل کی اور وہیں ایک لڑائی میں مارے گئے۔ مرزا عبداللہ بیگ خان کی شادی آگرہ میں خواجہ مرزا غلام حسین خان کمیدان کی صاحبزادی عزت النساء بیگم سے ہوئی تھی۔ آگرہ میں ہی خانہ داماد کی حیثیت سے انہوں نے سکونت بھی اختیار کر لی تھی۔ اسد اللہ بیگ خان نے ہوش و حواس سنبھالنے کے بعد جب شعر گوئی میں اپنی قدرت اور ندرت کا مظاہرہ کرنے لگے تو عام طور پر لوگ ان کو اسد اللہ خان غالب کے نام سے جاننے لگے۔ غالب کے والد مرزا عبداللہ بیگ کی عرفیت میرزادہ دولہ تھی۔ اس مناسبت سے غالب کی عرفیت مرزا توشہ قرار پائی۔ مرزا کی ایک بہن تھی اور ایک بھائی۔ بھائی کا نام مرزا یوسف بیگ خان تھا۔ ان کے والد کی وفات ان کے بچپن میں ہو گئی تھی، چنانچہ ان کے بچوں کی نگہداشت کی ذمہ داری ان کے چھوٹے بھائی یعنی غالب کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ خان نے نبھائی۔ ان کے چچا نے کبھی مرزا کو ان کے والد کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔
شاید اس کی ایک نفسیاتی وجہ بھی تھی، وہ یہ کہ مرزا نصراللہ بیگ کے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہوں نے اپنے بھائی کی اولادوں کو اپنی اولاد سمجھا۔ یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ جب مرزا غالب 8 سال کے ہو گئے تو چچا بھی ایک مارکے میں لڑتے ہوئے مارے گئے۔ تاہم چچا کی وفات کے بعد غالب اور ان کے گھر کے افراد کے لیے پینشن کا انتظام ضرور ہو گیا۔ یہ تھا مرزا غالب کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن۔ اگر آپ مزید مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ جب بھی اس کا نیکسٹ پارٹ آئے گا تو وہ آپ کو اس کا جو اپڈیٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گی، تو پھر آپ اسے فوراً ہی دیکھ پائیں گے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ اس سے بور نہیں ہوں گے، تو ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ شکریہ، اللہ حافظ، اور دوسرے حصے کا انتظار کیجیے۔